الرحمن الرحیم. اور دیکھیے میں بات کی اپنی شروعات یہاں سے کرنا چاہوں گا. آج جو میرا موضوع ہے، جو میرا عنوان ہے، وہ خاص طور سے عنوان یہ ہے کہ جنت کے وارث کون بنے. جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، جنت ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے. اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، اگر سوال کیا جائے کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں، جنت میں جانا چاہتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو کہے کہ نہیں میں جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مجھے جنت میں نہیں جانا. ہر کوئی کہے گا جنت میں وہ جانا چاہتا ہے. اچھی بات ہے. ہمارے دادا آدم علیہ السلام پہلے انسان، ان کو جنت کے اندر داخل کیا گیا. اما حوا علیہ السلام، ان کو جنت کے اندر داخل کیا گیا. دونوں جنت کے اندر تھے، دونوں جنت کے اندر رہ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ شیطان نے بھٹکایا اور جنت سے نکلوا دیا. ان کو جنت سے وہ نکال دیے گئے. اچھا، قصہ مختصر. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا، وہ دنیا میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجتے وقت آدم علیہ السلام، اما حوا علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں تم کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، تمہاری اولاد ہوگی. ابھی بھی جنت کا دروازہ تمہاری اولاد کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن میں اچھے لوگوں کو بھیجوں گا، نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا. وہ اچھی اچھی باتیں بتائیں گے. تو جو ان کی باتوں کو فالو کرے گا، جنت دوبارہ ان کو مل جائے گی، وہ جنت کے وارث ہو جائیں گے. لیکن جو نہیں مانیں گے نبی اور رسولوں کی بات کو، تو ان کے واسطے جہنم جو ہے ہم نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے. جہنم ان کے واسطے ہم نے تیار کر رکھی ہے. تو آج میں خاص طور سے یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو جنت کے وارث ہوں گے. اب دنیا کی طرف لوگ آ گئے نا، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہم دنیا کے اندر آ گئے. تو ہمیں دوبارہ جنت حاصل کرنی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ بغیر امتحان کے داخل کر دیے تھے، مگر اب اللہ رب العالمین بھیجے ہیں، اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے. تو اب وہ کون سے اچھے کام ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد ہم جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، جنت کے وارث بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کہاں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے. اور سورۃ المؤمنون قرآن کی بڑی مشہور سورہ، سورۃ المؤمنون، اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے بتایا ہے کہ جنت کے وارث کون ہوں گے. میں وہی آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں. اب دیکھیں، جو باتیں میں نے تمہیدی کہی آپ کو سمجھانے کے لیے نا، وہ تمہیدی باتیں تھیں. اب اصل بات ہے، اصل بات کہ جنت کے وارث کون ہوں گے، کیا کیا عمل کرنے والے، کیسے اچھے کام کرنے والے، وہ کون سے اچھے کام ہیں جن کو کر کے ہم جنت کے وارث بن سکتے ہیں. جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، مگر حقیقی معنوں میں جائے گا کون؟ ہر کوئی کہتا نا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے قرآن میں کہ جنت میں کون جائیں گے، اس کے وارث کون بنیں گے، یہ اللہ نے بتایا. اب میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. دیکھیں قرآن کی آیتیں، سورۃ المؤمنون ہے نا، سورۃ المؤمنون 23ویں پارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت دیکھیے، پہلی آیت، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. کیا ہے آیت ذرا ریپیٹ کیجئے. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ اب مومن تو اتنے سارے، بہت سارے ایمان لانے والے تو ایسے شراب بھی پیتے، بہت سارے ایمان لانے والے ایسے ہیں نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، بہت سے ایمان لانے والے ہیں جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں. تو کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ کامیاب کون سے مومن اللہ نے ذکر کیا. دیکھو پہلی صفت جو مومن کامیاب ہو گئے، پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب خشوع کیا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ خشوع کا مطلب نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو جیسے دیکھ رہے ہیں.
ایک دم اچھے طریقے سے. ایسا نہیں کہ نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں مگر دماغ دکان میں لگا ہوا ہے, نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں مگر باہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں, نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں مگر سوچ رہے ہیں کہ ابھی بیگم نے کہا کہ آتے آتے دودھ لے کر آنا, ترکاری لے کر آنا, یہ لے کر آنا, وہ لے کر کے آنا. نماز میں ہے مگر باہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ خوشو نہیں ہے, اس کو خوشو نہیں, خوشو بولتے ہیں, بس سمجھاؤ آپ لوگوں کو, دیکھو آسان لفظوں میں خوشو بولتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی ہے نا, ایک آدمی وہ اس کا دل جو ہے اس سے پرابلم ہو گیا دل کے اندر, اور وال وغیرہ لگانا ہے, اور بھی بہت سارے فالٹ ہو گئے اس کے دل کے اندر, دل خراب ہو گیا, آپریشن کے واسطے گیا ہے, آپریشن تھیٹر سے باہر موجود ہے, اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہاں سائن کر دو کیونکہ بہت ویسا آپریشن ہے اس کا نازک, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہماری گارنٹی نہیں ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, باقی اوپر والا ہے, تو آپ یہاں سائن جو ہے کر دو. اب یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب 5 منٹ وقت ہے, تو ڈاکٹر بولتے ہیں ہاں ہم لوگ جب تک تیاری کرتے ہیں تب تک آپ 5 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے. تو وہ 5 منٹ کے واسطے کیا کرتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھ لوں, اس کے بعد پھر آپریشن کرنے کے واسطے جاؤں. اب وہ 2 رکعت نماز کیسی پڑھے گا؟ اب مجھے بتاؤ, آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے, آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا, کیسی نماز ہوگی اس کی؟ اب آپ سوچو, وہ جو اس کی نماز ہوگی نا, وہ سوچے گا اپنے بلڈنگ کے بارے میں, بلڈنگ کے بارے میں یاد آئے گا اس کو, اپنے زمینیں اس کو یاد آئیں گی, اپنی گاڑیاں اس کو یاد رہیں گی, اس کو صرف یاد رہے گا کہ اب جا رہا ہوں, بچ کر آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں, کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ تو یہ سوال ہے, جا رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہوش میں آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں, کس طریقے سے دعائیں مانگے گا, کس طرح نماز پڑھے گا. تو جو کیفیت ہوگی نا اس نماز کے اندر وہی خوشو خوشو. تو جنت میں جانے کے لیے جو اللہ نے کہا کہ مومن کامیاب ہو گئے, تو کامیاب جو مومن ہو گئے ان کی فرسٹ کوالٹی کیا ہے کہ جو نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں, نماز کو اتنے اچھے سے پڑھتے ہیں وہ لوگ, ہے نا, نماز کی کوالٹی ان کی اتنی اچھی ہوتی. اچھا, اس کے بعد جو ہے دوسری صفت اللہ نے بتائی, والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو کام سے اعراض کرتے ہیں, لغو کام سے اعراض کرتے ہیں. دوسری کوالٹی, قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے, کامیاب ہونے والے مومن. ماشاءاللہ ہمارے اس مجلس کے بہترین مقرر, السلام علیکم. وعلیکم السلام, حضرت الشیخ عمران سلفی نظری حفظ اللہ تشریف لائیں, آئیے. تو دوسری کوالٹی کیا ہے کامیاب ہونے والے مومن کی, والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو کام سے اعراض کرتے ہیں. اب لغو کام کیا ہے, لغو کام سے اعراض کرتے ہیں مطلب فالتو کے کام نہیں کرتے. اچھے مومن, اچھے مسلمان فالتو کام نہیں کرتے, بیکار کے کام نہیں کرتے. آئی پی ایل چل رہا ہے, نمازیں چھوڑ کر کے, کاروبار چھوڑ کر کے, کام دھندا چھوڑ کر کے خالی کرکٹ دیکھ رہے ہے نہیں, کھیل کود میں وقت گزار رہے ہے نا, ادھر ادھر جو ہے موبائل میں گیماں کھیل رہے ہیں ہمارے بچے, سیریلاں دیکھ رہی ہیں ہماری بچیاں, لیڈیز گھروں کے اندر فالتو کی چیزیں. مومن مومنہ ایسے نہیں ہوتے. دوسری کوالٹی بتا رہا ہوں, کامیاب ہونے والے مومن کی دوسری کوالٹی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو کام کرتے ہی نہیں, بیکار کام نہیں کرتے. یہ دوسری چیز. اچھا, تیسری چیز کیا ہے, والذین هم للزکاۃ فاعلون, جو زکات ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ کو مال دیا ہے, آپ کو پراپرٹی دی ہے, آپ کو جائیداد دی ہے, تو سال بھر میں جو زکات بنتی ہے وہ زکات آپ ادا کرتے ہیں سال کو سال. آپ بڑے اچھے انسان, یہ بھی اچھے انسان, زکات ادا کرنا. ابھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکات بالکل ادا نہیں کرتے, کتنے ہمارے بھائی ہیں زکات بالکل نہیں دیتے. وہ کیا کرتے ہیں, سال کو سال اپنی مرضی سے کچھ بھی تو دے دیے نہیں, باقاعدہ حساب کتاب کے ساتھ زکات نکالنا, وہ ہوتا ہے زکات نکالنا. ورنہ کل قیامت والے دن زکات نہیں نکالیں گے. آپ کے پاس پراپرٹی, پیسہ, جائیداد ہے, سال بھر گزر گیا ہے اور آپ زکات نہیں نکال رہے ہیں,
والے دن ازدہے کی شکل میں وہ آپ کا کنز خزانہ بن کر کے لپٹا رہے گا، آپ کو کاٹے گا اور کہے گا میں ہی خزانہ ہوں آپ کا، دنیا میں بچا بچا کے رکھتے تھے نا، میں وہی چھوں۔ کتنی کوالٹی ہو گئی؟ 3 ہو گئی نا؟ کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ پہلی کیا تھی؟ جو نماز میں خشوع اور وضو کرتے، اچھا ماشاءاللہ۔ دوسری جو لغو کام سے بچتے، لغو کام نہیں کرتے۔ تیسری جو زکات ادا کرتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ماشاءاللہ، آپ لوگ اس کا مطلب ذرا بھی عمرے میں نہیں ہے، نیند میں نہیں ہے نا، جو زکات ادا کرتے۔ اور چوتھی کوالٹی کیا ہے کامیاب ہونے والے مومن کی؟ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، گندے کاماں نہیں کرتے، گندے کاماں نہیں کرتے، گندی چیٹنگ نہیں کرتے، گندے ویڈیوز نہیں دیکھتے، گندی باتیں نہیں کرتے، بلکہ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، جن سے بات کر سکتے ہیں صرف انہی سے بات کرتے ہیں، جن سے چیٹنگ کر سکتے ہیں صرف انہی سے چیٹنگ کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اسپیشل خاص طور سے سنیں، والذین هم لفروجهم حافظون، کامیاب ہونے والے مومنوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ گندے کام، بے شرمی والے کام، حرام کام، غلط کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں ہماری بچیاں ہیں وہ حجاب استعمال کرتی ہیں، پردہ استعمال کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے چہرے کو چھپاتی ہیں بلکہ اپنے آنکھوں کا بھی پردہ کرتی ہیں۔ ان کے آنکھوں میں شرم ہوتی ہے، ان کی آنکھیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ باقاعدہ سرما لگا کر کے، کاجل لگا کر کے، حجاب تو پہنی ہے مگر ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، ایسا نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ اپنی آنکھوں کا بھی پردہ کرتی ہیں، ادھر ادھر تاکتی چھانکتی نہیں ہیں، گندے کاماں نہیں کرتی ہیں، تو وہ ہوگی اچھی مومنہ، اچھی خواتین، اسلام کی بیٹیاں، اسلام کی شہزادیاں جو پردہ کرتی ہیں، اپنے آواز کا بھی پردہ کرتی ہیں۔ وہ جس سے بات نہیں کر سکتی اس سے وہ بات بھی نہیں کرتی۔ گھر پر کوئی آ گیا بھائی کے بارے میں پوچھنے کے لیے، اور والد صاحب کے بارے میں پوچھنے کے لیے، شوہر کے بارے میں پوچھنے کے لیے، پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہوئے بھی وہ اس انداز سے بات کرتی ہے کہ سامنے والے کے دل میں کچھ غلط نہیں پیدا ہو سکتا، وہ اپنی آواز کا بھی پردہ کرتی ہے۔ تو یہ ہوتی اسلام کی بیٹیاں، والذین هم لفروجهم حافظون۔ اب کتنے ہو گئے پورے؟ کتنی صفات؟ 4 صفات ہو گئے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ہاں اپنے شرمگاہوں کا استعمال انسان کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کیا ہو، جس کے ساتھ نکاح کیا ہو۔ 4 صفت ہو گئے۔ اب دیکھیے 5ویں صفت، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ جو امانت دار ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ امانت دار ہوتے ہیں اور وعدے کا لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کامیاب ہونے والے مومن کون؟ جو امانت دار، ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہیں کرتے، اور کوئی وعدہ کرے تو وعدے کو نبھاتے، چیٹنگ نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ امانت دار، آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھ دی کہ بھائی رکھو اپنے پاس، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں سے جو ہے چوری کر لو، تھوڑا سا نکال کر کے رکھ لو۔ کوئی شخص بولا آپ سے کہ بھائی ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی پرسنل بات ہے، آپ سے وہ بات کیا، آپ سے وہ گفتگو کیا ہے نا، تو آپ اس کی بات کو پھیلاتے نہیں ہیں کہ فلاں صاحب ایسا ایسا پوچھ رہے تھے، دیکھو ان کی یہ کمزوری، ان کے گھر میں ایسا ہو گیا ہے، ان کے خاندان میں ایسا ہو گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ آپ امانت دار ہیں، آپ کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرتے، آپ کسی کا حق نہیں مارتے، آپ وعدے کے برخلاف کوئی کام نہیں کرتے، تو آپ کامیاب ہونے والے مومنوں میں سے ہے نا، کامیاب ہونے والے مومنوں میں سے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ 5ویں صفت کامیاب ہونے والے مومنوں کی یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ اور 6ٹھی چیز، سبحان اللہ، 6ٹھی چیز سنیے گا غور سے، یہ خاص طور سے سنا رہا ہوں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ جو
نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا آپ لوگوں نے کچھ غور کیا؟ کچھ غور کیا آپ لوگوں نے؟ پہلی صفت کیا تھی؟ ہے نا، آپ دیکھو، آپ اچھے سے دماغ تیز کر لیجیے. پہلی صفت کیا تھی؟ نماز میں خشوع خضوع. دوسری صفت کیا تھی؟ لغو کام سے اراض. تیسری صفت زکات ادا کرنا. چوتھی صفت شرمگاہ کی حفاظت. پانچویں صفت امانت داری، وعدے کا پاس لحاظ. چھٹی صفت نماز کی حفاظت. یہ 5 صفت میں سے ڈبل کون آیا؟ نماز. کہیں کو بھائی پورے چیزیں اہم ہے نا، پورے چیزیں اہم ہے، مگر اس میں ڈبل کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈبل بیان کیا. کس کو؟ نماز کو. تو اس کے پتا چلا کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے. پھر بھی ہم نماز چھوڑ دیتے، کہیں کو نماز چھوڑ دیتے. نماز اتنی اہم عبادت پھر بھی ہم چھوڑ دیتے. کیوں بھائی؟ نماز کیسے چھوٹ جاتی ہے ہم سے؟ کیسے مسلمان ہیں ہم کہ ہم سے نماز نہیں ہو پا رہی؟ نماز اتنی اہم عبادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، نماز پڑھتے. اور آج کل ہم لوگ نہیں، مولانا ذرا بہت مصروف تھا، بڑا مشکل میں تھا، اس لیے نماز نہیں پڑھتا. الٹا معاملہ ہمارا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں ہوتے فوراً نماز، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اور ہم جب مشکل میں ہوتے تو ایسے مشکل میں ہو جاتے ہیں کہ نماز غائب ہو جاتی ہے ہم سے. کیسے؟ میں آپ لوگوں کو 2 واقعات سناؤں گا. 2 واقعات غور سے سنیے، پھر آپ لوگ مجھے بتائیے کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں سے پوچھوں گا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھو ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ایک واقعہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت جو ہے مکہ والے جو بڑے بڑے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن ہی نہیں رہے تھے، سپورٹ ہی نہیں کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ مکہ جیسے ایک اور بستی ہے طائف، تو وہاں میں جاتا ہوں اور وہاں کے لوگوں کو ذرا دین کی دعوت دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں. اگر وہاں کے لوگ سپورٹ کیے تو بڑی اچھی بات ہوگی، بہت اچھا بن جائے گا، کام ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. اچھا طائف کے لوگوں کے پاس جب گئے، ان کو سمجھایا بجھایا، وہ لوگ نہیں مانے. وہ لوگ نہیں مانے. دیکھو ہدایت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو گاڑی ایسی مل سکتی، آپ کو پراپرٹی جائیداد ایسی مل سکتی ہے، مگر ہدایت اللہ کی طرف سے خاص ہوتی ہے. اس کا ملنا یوں ہی نہیں ہوتا ہے. آپ کو ہدایت مل رہی ہے، بہت بڑی نعمت. ان کے پاس چل کر گئے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، چل کر گئے، مگر پھر وہ لوگ نہیں مانے، بلکہ برے لوگوں کو، گندے لوگوں کو، شرارتی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، لگائے پیچھے ان لوگوں کو، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلی میں بھگانے لگے. آج جس دین کو ہم لوگ عمل نہیں کر پاتے نا، اس دین کو پھیلانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے نا. اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت کی ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. اس لیے ہم دین پر عمل نہیں کر پا رہے. آسانی سے دین ملا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، سب کچھ آسانی سے، ایک مسلمان نام، عقیقہ، مسلمان گھر کا ماحول، قرآن، ہر چیز آسانی سے مل جا رہی ہے، تو ہم لوگ جو ہے عمل ہی نہیں کر پا رہے. وہاں دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں جھیل کر کے اس دین کو پہنچایا. ان تکلیفوں کو یاد کرو ذرا. صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، ٹانگوں سے خون نکل کر کے رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو جوتے بھی جم گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ کے غلام تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کو لے کر کے ایک باغ میں گئے. کہاں لے کر گئے؟ ایک باغ میں، گارڈن میں لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھلے، وہ خون کو دھلے اور رو رہے تھے. وہ رو رہے تھے، رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر رو رہے تھے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر میں رہنے والی قوم ہے. طائف کے لوگ پتھروں کے بیچ میں رہتے ہیں، یہ پتھر میں رہنے والی قوم ہے، ان کا دل جو ہے پتھر ہو گیا ہے، آپ اللہ سے بد دعا کر دیجیے. آپ نبی ان کے پاس چل کر آئے ان کی کامیابی کے لیے، اور انہوں نے بدلے میں کیا دیا؟ آپ کو مارا، آپ کو ستایا، آپ کو تکلیف دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے واسطے بد دعا کر دیجیے، بد دعا کر دیجیے
اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے. اور میں بتاؤں آپ لوگوں کو اس واقعے میں خاص بات اور بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. فرشتے پہاڑوں کا فرشتہ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور فرشتے نے آ کر کے کہا, کیا کہا آ کر کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر آپ کہیں تو طائف والوں کو سزا دی جائے. 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر طائف والوں کو پیس دیا. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, یہ لوگ نہیں مسلمان ہوئے, نہیں ایمان لائے, کوئی بات نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کے بعد جو نسل آئے گی, ان کے آل اولاد بچے, وہ ضرور اسلام قبول کریں گے. دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے, الہی رحم کر ان پر, انہیں راہ ہدایت دے, فراخی ہمتوں میں روشنی دے ان کے سینوں کو, کنارے سے لگا دے ڈوبنے والی سفینوں کو, الہی رحم کر کفار طائف کی مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. کیا کیے تھے لوگ؟ مارے تھے نا, بدلے میں آپ سے کیا دیے؟ دعا دیے کہ نہیں دیے؟ دعا دیے نا, کچھ بھی نہیں بولے, دعا دیے. اچھا یہ واقعہ آپ دماغ میں رکھیں. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے, ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان پورے مدینہ چلے گئے. مدینہ میں گئے تو ہجرت کے 5ویں سال, ہجرت کے 5ویں سال یعنی ابھی 5 سال ہوئے تھے, 4-5 سال ہوئے تھے مدینہ پہنچے ہوئے. یہ مکہ کے لوگ یہودیاں ادھر ادھر سے پورے اٹیک کر دیے مدینہ پہ ایک ساتھ. مسلمان تھوڑے تھے, اٹیک کرنے والے, حملہ کرنے والے بہت زیادہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے کیا کیا, مدینہ کی طرف جو ہے نا گڑھے کھود دیے, بڑے بڑے گڑھے کھود دیے تاکہ وہ لوگ کراس کر کے اندر نہ آ سکیں. اگر کراس کرنا چاہیں تو جو ہے ہم ان کو روک سکیں. تو وہ گڑھے کھودنے لگے. تمام لوگ سن رہے ہیں نا, سب لوگ ہے نا, سن رہے ہیں نا, وہ گڑھے جو ہے کھودنے لگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھود رہے تھے, پتھر توڑ رہے تھے, گڑھے کھود رہے تھے, مٹی ہٹا رہے تھے, مٹی نکال رہے تھے. اب دشمن آ رہا ہے تیزی کے ساتھ, اب ٹائم زیادہ نہیں ہے, کیسا بھی کر کے بچانا ہے مدینہ کو. بچے ہیں, عورتیں ہیں, لوگ ہیں, پوری دنیا کے اندر صرف کوئی ایک ہی بستی ہے جو اللہ کا نام لینے والی, اور پوری دنیا میں کوئی بستی نہیں. اگر وہ ختم ہو جائے تو اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں. سوچئے کتنی اہم بات ہے یہ, کتنا اہم میسج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں, صحابہ محنت کر رہے ہیں, اور ایسے محنت کرتے کرتے کیا ہوا, کچھ نمازیں چھوٹ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں چھوٹ گئی. عصر کی نماز چھوٹ گئی, خاص طور سے عصر کی نماز چھوٹ گئی. جب نمازیں چھوٹی نا, بعد میں حالانکہ بعد میں پڑھے, سورج غروب ہونے کے بعد پڑھے, ترتیب سے نمازیں پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب نمازیں چھوٹی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. کس کے واسطے بد دعا کی؟ دشمنوں کے لیے بد دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے, مارا کھائے پھر بھی بد دعا نہیں دی, مگر جب نماز چھوٹ گئی نا تو کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے, ان کی وجہ سے میری نماز چھوٹ گئی, ان کی وجہ سے میری نماز چھوٹی. اب ذرا آپ لوگ دونوں واقعات کو دیکھو, سامنے میں نے رکھ دیا ہے. اب ذرا سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نماز کی اہمیت کیا تھی. آج اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کی نماز چھوٹ جائے, ایک طرف اس کی نماز چھوٹ جائے ہے نا, اور ایک طرف کوئی شخص اس کو تھوڑی سی گالی دے دے, تو اس کو کس بات پر غصہ آنا چاہیے, ذرا برا کس بات پر لگنا چاہیے؟ نماز چھوٹنے پر نا, مگر لگتا کس بات پر ہے؟ نماز کتنی بھی چھوٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ فرق پڑتا ہے؟ کتنی بھی نماز چھوٹ جائے نہیں فرق پڑتا. کوئی ذرا سے کچھ بول دے تو ارے تو اس مجھے بات کی, وہ برا دکھتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مارے, ستائے, بھگائے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ لوگ جانتے نہیں میں کون ہوں نا, اس لیے یہ لوگ ایسا ہے. مگر جب نماز چھوٹ گئی جن کی وجہ سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے, ان کی وجہ سے میری نماز جائے, میری نماز چھوٹ گئی. اللہ کے واسطے نماز کوئی مت چھوڑا کیجیے, نماز کوئی مت چھوڑا کیجیے. نماز اتنی اہم عبادت ہے نا, اتنی اہم عبادت ہے کہ ذرا آپ لوگ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو دی. زکات دیا ہے, حج دیا ہے, روزہ دیا ہے, کتنی
کتنی ساری چیزیں دی ہیں ہے نا عبادت کے لیے، مگر جو جتنی بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھے دنیا میں، یہی زمین پر تھے، تب دیا نا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ میسج کیے، بھیجے، پیغام بھیجے، وحی کے ذریعے سے تمام چیزیں دیے کہ بھائی حج کرنی ہے، عمرہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن جب نماز اللہ تعالیٰ نے دی تو کہاں بلایا؟ معراج پر بلایا۔ کہاں بلایا؟ معراج۔ سوچو آپ کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ تو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے آپ لوگ؟ نماز ضرور پڑھیے، اللہ کے واسطے نماز ضرور پڑھیے، کیونکہ نماز اگر آدمی نہیں پڑھ رہا ہے تو مسلمان کیسا جی؟ کیسا مسلمان؟ ذرا سوچو، کئی کا مسلمان ہو نماز اگر نہیں پڑھ پا رہا، نماز اس سے چھوٹ جا رہی۔ اور نماز پڑھیے تو اول وقت پر پڑھیے، نماز کو جو ٹائم ہے، ایسا نہیں کہ نماز ہی پڑھنی ہے نا میں گھر پر جا کر پڑھ لوں، نماز ہی پڑھنی ہے نا چلو ٹھیک ہے کبھی کسی بھی وقت ٹائم پڑھ لو، نہیں، نماز کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اسی ٹائم پر پڑھنا ہے، اول ٹائم جو نماز کا ہوتا نا اسی ٹائم پر آپ کو پڑھنی ہے نماز۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر اچھے کام پسند آتے، مگر اس میں سے اچھے بولے تو سب سے اچھے، یہ بہت گریٹ، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت فیوریٹ، اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے، کون سا کام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نماز کو اس کے اول ٹائم پر پڑھنا، نماز کو اس کے اول ٹائم پر پڑھنا، جو اس کا فرسٹ وقت ہوتا اس پر پڑھنا ہے نا۔ اور پھر انہوں نے پوچھے کہ اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اپنے والدین کی عزت کرنا، اپنے والدین کا حق ادا کرنا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نہیں ہم کو بھیجے، مگر کس کے ذریعے سے بھیجے؟ والدین کے ذریعے سے۔ کھلاتے پلاتے اللہ تعالیٰ ہی، پانی اللہ دیتے، کھانا اللہ دیتے، سب کچھ اللہ دیتے، مگر ذریعہ کس کو بنائے؟ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ان کی عزت کرنا، ان کا حق ادا کرنا۔ اور پھر تیسری چیز انہوں نے پوچھی، پھر اس کے بعد تب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا، دین کے واسطے محنت کرنا، دین کے واسطے کوشش کرنا، ہے نا۔ تو نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، بھی نہیں چھوڑیں گے نماز۔ عصر کی نماز تو خاص طور سے مت چھوڑیے، فجر کی نماز تو خاص طور سے مت چھوڑیے، کوئی نماز مت چھوڑیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھ کر کے بھی جہنم میں جائیں گے؟ اب آپ بولیں گے اللہ اکبر، ایسا کیسا مول صاحب، نماز پڑھ کر کے بھی جہنم میں، ایسا کیسے ہو سکتا کہ نماز پڑھے پھر بھی جہنم میں؟ ہاں، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے؟ کیسے نمازی جو 3 وقت کی پڑھتے 2 وقت کی نہیں پڑھتے، 4 وقت کی پڑھتے 1 وقت کی نہیں پڑھتے؟ کتنے سارے لوگ ہیں بولتے نہیں مولانا ہم پڑھتے، وہ خالی فجر میں نہیں اٹھ پاتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ 5 نمازیں دی ہے نا، پھر آپ 4 کیوں بنا لیے؟ ایسا کیسا؟ اللہ تعالیٰ 5 دیا، 3 ہی بنا لیے، جو آسان دکھ رہا آپ کر لے رہے ہو، جو مشکل ہے اس کو نہیں کر پا رہا ہو، کیسے؟ اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اتنی بڑی بات کہ جہنم میں جائیں گے، یہ میری بات نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، کیا قرآن میں اللہ نے کہا؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے، ان نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے کہ جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، کچھ نماز پڑھے کچھ نماز نہیں پڑھے۔ اور نماز بھی پڑھنا تو کون سی والی نماز پڑھنا؟ آپ لوگ دیکھو، دل کھول کر کے ایک دم ذہن دماغ صاف رکھ کر کے سو، کون سی نماز پڑھنا بتاؤ مجھے، کون سی نماز؟ وہ ایک مفتی صاحب بتایا وہ نماز پڑھنا، میں نے جو بتایا وہ نماز پڑھنا، ہاں ہمارے عبدالعظیم صاحب بتایا وہ نماز پڑھنا، کون سی نماز پڑھنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھے وہ نماز پڑھنا ہے نا۔ کون سی نماز پڑھنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز محمدی پڑھنا ہے نا۔ ہم میں سے ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں، اللہ ہمارے سب اپنے، تو کنفیوژن ہے ان کو، کنفیوژن ان کو ہے، نہیں حنفی نماز ہم پڑھتے، ایک صاحب بولتے نہیں ہم شافعی پڑھتے،
نہیں ایک صاحب بولے ہم مالکی پڑھتے, ایک صاحب بولے ہم حنبلی پڑھتے. اچھا اللہ تعالیٰ کے پاس گیا, اللہ تعالیٰ پوچھے, اللہ پوچھتے نا پہلا سوال تو نماز کے بارے میں ہی ہوگا. اعمال کی لسٹ میں پہلا سوال قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا ہوتا, نماز کے بارے میں سوال ہوتا. اب اللہ تعالیٰ پوچھے آپ سے, چلو ٹھیک ہے آپ سے پوچھے اللہ تعالیٰ آپ کون سی نماز پڑھ کر آئے. آپ کوئی بولے گا میں حنفی والی نماز پڑھ کر کے آیا, حنفی والی نماز, کوئی شافعی, کوئی حنبلی, کوئی مالکی. تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے رسول بھیجا تھا, تم کلمہ پڑھے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پھر محمدی نماز کا کیوں نہیں پڑھے. اللہ سوال کرتے کہ نہیں کرتے. محمدی نماز جو شخص آپ کو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے, حدیث سے, صحیح حدیث سے بتائے, وہ نماز آپ پڑھو. فلاں صاحب ایسا کہہ رہے ہیں, فلاں صاحب ایسا پڑھ رہے ہیں, وہ نماز آپ مت پڑھو. نماز بہت اہم عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑھے ویسا پڑھو, ہے نا, صحابہ جیسا پڑھے, تابعین جیسا پڑھے, تبع تابعین جیسے پڑھے نماز, وہ والی نماز پڑھو. اب آپ ایک بات کہہ کر کے میں ذرا بات لمبی ہو جا رہی ہے, شیخ بھی ہمارے ہیں ماشاءاللہ. ایک بات میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے, بس سوال خالی کر رہا ہوں. اب پہلے جو سب سے پہلے امام ہے نا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے. کون سی ہجری میں؟ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کون سی ہجری میں ہوئے, کوئی بتائے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو رخصت ہوئے, اس دنیا سے گئے کون سی ہجری میں؟ 10 ہجری, آخری وقت شروع میں گئے. اچھا چلیے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے اتنے سال کے بعد, ہے نا, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. ہم سب کی عزت کرتے ہیں, بات کسی کو برا نہیں کہنا, بات ہمیشہ یاد رکھو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو, وہ بہت عظیم امام تھے, سب کی عزت ہے, سب کی ریسپیکٹ ہے. مگر سب سے بڑے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا؟ کوئی آدمی بولے کہ نہیں ہم جو ہے نماز ان کی پڑھیں گے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کا ہی گمان ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو کیا رہ جاتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں, سب عزت کے لائق ہیں, سب محترم ہیں, سب جو ہے گریٹ ہیں, سب عظیم ہیں, مگر میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. دنیا کے اندر کوئی علامہ, کوئی مفتی میرے نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا, نہ میرے نبی کے بعد سے بڑھ کر ہو سکتا ہے. اب ذرا سوچو, انہوں جو ہے 80 ہجری میں پیدا ہوتے امام نہیں بنے ہوں گے, اس کے بعد امام بنے ہوں گے. تو یہ 80 ہجری سے پہلے جو لوگ نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, جو محمدی والی نماز پڑھتے تھے, قرآن جو حدیث کے اندر موجود ہے وہ نماز پڑھتے تھے, تو ان کی نمازیں نہیں مانی جائیں گی. بات سمجھ آئی میں کیا سوال کیا؟ وہ لوگ جو اماموں کے دور سے پہلے نماز جو پڑھتے تھے, جو لوگ نماز پڑھے وہ نمازیں نہیں مانی جائیں گی. اور کیا مطلب وہ غلط نماز پڑھ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد صحابہ جو نماز پڑھے وہ نمازیں غلط پڑھ رہے تھے نا, وہ نماز پڑھو نا بھائی, کسی کے چکر میں مت پڑھو, انہوں وہ بول رہے ہیں انہوں وہ کر رہے ہیں, ایسی نماز. ہاں وہ نماز پڑھو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتائی ہے, وہ نماز پڑھو. اچھا تو میں کتنی باتیں بتایا تھا, ذرا پھر سے ریوائز کر لیجئے. کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفات میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. اچھا دوسری صفت کیا ہے؟ جو گندے کاموں سے, لغو کاموں سے, فالتو کے کاموں سے بچتے ہیں, فالتو کے کام نہیں کرتے, ادھر ادھر کے نہیں کرتے, ہے نا. وہ چبوتروں کو بیٹھ کر وہ اس کی غیبت کرنا, وہ اس کو چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کر کے ان کی برائی کرنا, فالتو کے کام یہ نہیں کرتے. تیسری چیز زکات دیتے ہیں. چوتھی چیز شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, عزت کی حفاظت کرتے ہیں. پانچویں چیز عہد کو نبھاتے ہیں, امانت دار ہوتے ہیں. اور چھٹی چیز نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 6 چیزیں بتانے کے بعد اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہوں گے. کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہی جنت کے وارث ہوں گے. بات سمجھ میں آئی میں کیا سمجھا رہا تھا اتنی دیر سے آپ لوگوں کو؟ بات سمجھ میں آئی میں کیا سمجھا رہا تھا اتنی دیر سے؟ کہ جن کے اندر یہ کوالٹیز, یہ صفات پائی جائیں گی وہ جنت کے وارث ہوں گے. ایسا ہم جنت میں جاتے, ہم جنت میں جاتے, ہم جنت میں جاتے تو نہیں جاتے. جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی یہ جائیں گے جنت میں. اور کون سی جنت میں؟ سب سے اعلیٰ جنت, جنت الفردوس میں جائیں گے.
جنت الفردوس جہاں کی جنت کی نہریں نکلتی ہیں، جنت الفردوس جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اس جنت کے اندر جائیں گے، داخل ہوں گے کون لوگ کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو برے کاموں سے بچتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک نماز پڑھے دوسری نماز کا انتظار ہے، دوسری نماز پڑھے تیسری نماز کا انتظار ہے، وہ لوگ جنت الفردوس میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جنت الفردوس۔ اتنی باتیں مجھے آپ لوگوں کو سمجھانی تھی، اتنی باتیں کہنی تھی۔ میرا آج کا جو سب سے اہم بات جو میں آپ لوگوں کو بولنا چاہوں گا کہ نماز مت چھوڑیے، نماز مت چھوڑیے، اور نماز محمدی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھے وہ نماز آپ پڑھیے، اور دین کے کام کیجیے، دین سے جڑ کر رہیے، مسجد سے جڑ کر کے رہیے، اور اپنے دل کی بات مت مانیے۔ فجر کی نماز کے وقت دل بول رہا ہے سو جاؤ، کیا نماز پڑھنے کے لیے جاتے، موسم بڑا اچھا ہے، نہیں، دل کو ہراؤ، چادر ہٹاؤ، مسجد کے اندر آؤ، رب کے سامنے سر جھکاؤ، آنسو بہاؤ، رو، گڑگڑاؤ، تب جنت ملے گی۔ سوچو قبر کے بارے میں، سوچو الحمدللہ گھر کے اندر موجود ہو، زندہ صحیح سلامت ہو، قبر میں جب آپ کو ڈال دیا جائے گا، چھوٹی سی جگہ ہوگی، کیا عالم ہوگا؟ آپ کو کون سی چیز کام آئے گی؟ آپ کی نیند کام آئے گی؟ آپ کی پراپرٹی جائیداد آپ کو کام میں آئے گی؟ کیا کام میں آئے گی بتاؤ؟ یہی نمازیں آپ کے کام میں آئے گی نا، اللہ کی عبادت کام میں آئے گی، یہی اللہ کی رضا آپ کے کام میں آئے گی۔ اس لیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے، آپ نماز اور جنت کے وارث ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، ہمارا دار بنائے، وعدوں کا پاس و لحاظ کرنے والا بنائے، مل جل کر رہنے والا بنائے۔ آج کے دور میں اتحاد کی بہت ضرورت، ہمیں مل جل کر رہنے والا بنائے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے۔ اگر ایک ہو جائیں ہم لوگ دل سے اور دین پر، تو کتنی اچھی بات۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہوگی؟ ایسا تو میں کرتے رہیں گے تو دوسرے لوگ کا فائدہ اٹھائیں۔ مل کر کے رہنا، مل کر رہنا، ایک کو تکلیف پہنچے بھاگ کر کے دوسرا میرے بھائی کو تکلیف پہنچ رہی، جسم کے پارٹس کی طرح رہنا۔ ایک ہاتھ کو تکلیف ہوئی تو آنکھ سے آنسو نکلتا، مار آنکھ کو نہیں لگی، ہاتھ کو لگی ہے، مگر آنسو آنکھ باہر ہے۔ ایسا رہنا ہم لوگ، مل کر کے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، غیبت سے، چغلی سے، برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دے۔ نوجوان نسل کو اللہ رب العالمین دین کے راستے پر چلا دے، اسلام کے راستے پر چلا دے، کتاب و سنت کے راستے پر چلا دے۔ ادھر ادھر کی باتیں سننے کے بجائے قرآن اور حدیث کی بات سنیں، اللہ اس کے رسول کی بات سنیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے وہ اس کے حقیقی مصداق بن جائے، ہے نا، اس کو حقیقی طور سے سمجھنے والے بن جائے، باری تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ میں پھر کہوں گا اپنے بھائیوں کے تعلق سے، یہاں کے لوگوں کے بارے میں، اپنی جماعت کے تعلق سے، کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ایسے کام ہوتے رہنا چاہیے، اسپیشل جو ہے نوجوانوں کے تعلق سے، ذریع جمعیت کے ذمہ داروں کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کو اچھا رکھے، آپ کی جو ہے جائز خواہشات مراد کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں الحمدللہ، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس بستی کے سورنا کے، آپ لوگ بڑے گریٹ ہیں، بڑے عظیم ہیں کہ آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔